بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں. ہماری ویڈیو سیریز خواجہ سراؤں پہ خسروں پہ چل رہی ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسیکس کیا ہوتے ہیں, اصل خسرے کون سے ہوتے ہیں. موروثی طور پہ جن کا جینیٹک مٹیریل ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈبل ایکس وائی یا سنگل ایکس, وہ ہوتے ہیں, اور ان کی جو نیچر ہے وہ بھی فرق ہوتی ہے, اور ان کے کام بھی فرق ہوتے ہیں. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا یہ گروپ بڑھ گیا, گرو کر گیا, اس میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے. اس میں ہومو سیکچول بھی شامل ہو گئے جو کچھ خواتین والی شکل اختیار کرتے ہیں. ہومو سیکچول میل لائک بھی ہوتے ہیں, کچھ فیمیل لائک رہنا پسند کرتے ہیں. ہومو سیکچول آپ سمجھ رہے نا, ہم جس پرست سے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک گروپ تو ان میں وہ شامل ہو گیا. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں, ان کی بد دعا سے بڑا ڈرتے ہیں, تو لوگوں نے وہی میک اپ کر کے مانگنا بھی شروع کر دیا. تو وہ بھی خسروں کے گروپ میں شامل ہو گئے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ آپ کو چوکوں پہ مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں. وہ اصل میں پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں جو میک اپ کر کے خسروں کا روپ اختیار کر کے آپ سے وہ مانگتے ہیں. اور میں نے دیکھا بڑا سسٹمیٹکلی مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ گروپ بناتے ہیں, ایک ایک لائن میں ڈیوائڈ کی ہوتی ہے کہ یہ کاروں کی لائن آپ کی, یہ میری. زیادہ ٹائم بھی نہیں لگاتے, تیزی سے آتے ہیں, ایک ٹائم پہ 1 منٹ میں 20 کاریں کور کر جاتے ہیں. یعنی پروفیشنل قسم کے وہ مانگنے والے بن جاتے ہیں. ایک گروپ یعنی کہ وہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے. پھر ان میں ایک اور گروپ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر. جینڈر کیا ہے, آئیڈینٹی ڈس آرڈر کیا ہے, تھوڑی سی میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں. جینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میسکولن ہے کہ فیمینن ہے. کہ ایک عورت ہے وہ مردانہ کام کر رہی ہے, مثلا گولیاں چلا رہی ہے, موٹر سائیکل چلا رہی ہے, اور لڑکوں کی طرح رہ رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی مرد مزاج ہے, یعنی کہ مردانہ اس میں خصوصیات ہیں. ہے یہ عورت ہے, سیکس اس کی فیمیل ہے, لیکن حرکات مردانہ ہے. تو اس کی جینڈر کیا ہوئی, مرد, میسکولن. اس طرح ایک بندہ ہے وہ فیمنش عورتوں والے کام کر رہا ہے, فیشن بھی وہی کرتا ہے, چال ڈھال بھی اس کی ویسی ہی ہے, آواز بھی ایسی ہے, ہاتھوں کے اس کے جیسچر بھی اسی قسم کے ہیں, تو شوق بھی ویسے ہی ہیں. کوئی میک اپ شیک اپ کر رہا ہے اور یہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں پیدا تو ہے تو یہ مرد ہے, لیکن اسے زنانہ ہے. تو زنانہ اس کی جینڈر ہے. تو روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو مرد پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ جو میل پیدا ہوتا ہے وہ میسکولن ہی ہوتا ہے, اور جو فیمیل پیدا ہوتی ہے وہ فیمنن ہی ہوتی ہے. یہ تو روٹین کی بات ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا, کام الٹ جاتا ہے کہ لوگ میل پیدا ہوئے ہیں اور زنانے بن گئے, یعنی کہ فیمیل فیمنش بن گئے. اس کا اپوزٹ بھی ہو گیا. تو جب یہ فرق آتا ہے, دوسرا اپنی دونوں میں فرق آتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر پیدا ہوا. اب اس کی بہت بڑی رینج ہے. کچھ لوگ تو یہی ہے کہ چلو زنانہ ہے, حرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں, ڈال سے ساتھ کھیلتا ہے, چلتا پھرتا بھی ویسا ہے, تو یورین اس طرح کرتا ہے, پیشاب ویسے ہی کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو کہتا بھی مؤنث ہے. لیکن اس کو اپنے جو عضو تناسل ہے, نفس ہے, وہ اس کو لگتا ہے اس کا نارمل اس کا حصہ ہے, یا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اس کی ایک لیول ہائی جا کے اتنا بن جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ٹرانسیکچولز. وہ کہتے ہیں یہ عضو تناسل کاٹ دو, یہ میرا حصہ نہیں ہے, یہ غلطی سے لگ گیا ہے. وہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے اندر عورت کی روح ہے, مرد کا جسم ہے. ایک عجیب سے انہوں نے
کہاوت ایک کلیشے بنایا ہوا ہے. تو اور واقعی کئی لوگ جو ہے وہ کاٹ بھی دیتے ہیں کہ کٹوا دیتے ہیں جو خسروں کا گروپ ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں نرمان بن گئے ہیں, تو انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. اور کئی لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیکس بدل دی جائے. میرے پاس آتے رہتے ہیں, فیمیل بھی آتی رہتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں میل بنا دو, فیمیل بھی آئے ہیں جو فیمیل بنا دو. میں کہتا ہوں بھائی یہ سرجری کا کام ہے, تو میں تو صرف آپ کو ہارمون تھراپی وغیرہ کی کر سکتا ہوں, جس کے جو انیشل اسٹیپس ہوتے ہیں. پاکستان میں ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے سیکس تھراپی, یہ سیکس چینج کرنے کا جو سرجری ہے یہ غیر قانونی ہے. تو لیکن یہ ایکسٹریم فارم جو ہے یہ آپ کو ملے گی. یہ وہ گروپ ہے جو کہ اس خسروں کے گروپ کا حصہ بن جاتا ہے. گھر میں وہ بھی نفرت کا شکار ہوتے ہیں, بہن بھائی اس کو اپنا بہن بھائی نہیں مانتے, ماں باپ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ خسروں کے گروپ میں جاتا ہے, ان کو اپنے جیسے لوگ ملتے ہیں, اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اس کو تحفظ دیتے ہیں. فائنلی وہ آہستہ آہستہ فیملی سے بھاگ کے ان کا حصہ بن جاتا ہے. تو وہ ان کا حصہ بن جاتا ہے. اس طرح کے وہ گروپ میں فیمیل بن کے میل جو ہیں وہ آ گئے, آنا شروع ہو گئے. اس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم جس پرسپی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک گروپ جو ہے وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو ورلڈ میں ایک بہت بڑی ایک موومنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں LBGT. بہت ان کا ہے انفلوئنس ہے, ان کے خلاف کہہ بیٹھو تو چیلوں کی طرح پڑ جاتے ہیں. LBGT کا مطلب ہوتا ہے لیسبین, جو لڑکیاں فیمیل کے ساتھ سیکس کرتی ہیں. G کا مطلب ہوتا ہے گے, جو لڑکوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں لڑکے. B بائی سیکچول, یعنی کہ جو میل کے ساتھ بھی کرتا ہے اور فیمیل کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور T ٹرانسجینڈرز, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں میل سے فیمیل. تو یہ ایک پورا ایسا گروپ بن گیا جو مختلف قسم کے لوگ ہیں, لیکن یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ایک ورلڈ اوور موومنٹ بنا دی LBGT کے نام سے. اس میں تھوڑا سا میں نے ایک اور کنسیپٹ ہے وہ میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو LBGT کی جو ساخت ہے وہ بھی سمجھ آئے. یہ گیز کیا ہوتے ہیں اور لیسبینز کیا ہوتی ہیں, اور یہ سیکس اورینٹیشن کیا ہوتی ہے. اورینٹیشن کا مطلب ہے سیکس کی طرف رجحان. ایک میل پیدا ہوا ہے تو اس کا نیچرل رجحان فیمیل کی طرف ہوگا. ہم کہتے ہیں اس کی سیکس اورینٹیشن اسٹریٹ ہے. لیکن ایک ہے پیدا میل ہوا ہے, رجحان اس کا بی میل کی طرف ہے, تو وہ ہم اسے کہیں گے یہ گے پیدا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے میل پیدا ہو, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی وہ فیمیل سے کرے, یعنی کہ فیمنش ہو, اور سیکس کی طرف رجحان جو ہے پھر اس کا میل کی طرف ہو. یعنی کہ وہ ایک تینوں چیزیں فرق ہیں. سیکس فرق چیز ہے, ٹھیک ہے. جینڈر ایک اور چیز ہے, اورینٹیشن ایک اور چیز ہے, اور یہ تینوں انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں, اور تینوں یہ کسی میں تینوں چیزیں ایک لائن میں ہو سکتی ہیں. مثلا میل ہے تو اسٹریٹ ہے اور میسکولن ہے, لیکن ایسا نہیں بھی ہو سکتا, مکسچر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ LBGT کا بھی ایک حصہ ہے. پھر فائنلی جو ان کو سمجھ آئی بعد میں کہ LBGT والوں کے ایک بیچارے وہ بھی تھے خواجہ سرابی, تو وہ بیچارے کہاں گئے جن کے نام پہ ہم سب اکٹھے ہوئے. تو پھر کسی نے کہا یار ان کو بھی ان کا نام بھی شامل کر لو, تو پھر انہوں نے کہا LBGTI کا مطلب انٹرسیکس. اب وہ بھی ان کا حصہ ہے. اب LBGTQ بھی ہے, وہ ایک اور چیز ہے. LBGT+ بھی ہے, وہ اس میں اور ساری چیزیں ایکسپلین کر دیتے. سو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی, یہ خسروں کی جو کیفیت ہے کہ ایک خسرہ ایک میل کیسے فیمیل بن سکتا ہے, اور کس طرح وہ حرکات جو ہیں اس کی سیکس کی اورینٹیشن اور طرف ہو سکتی ہے. تو جب بھی آپ کو یہ ایسا کوئی بندہ ملے, آپ اس کا تینوں چیزیں چیک کریں, اور پھر اس کے مطابق اس کے آپ ڈیل کرنا ہے. ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے.
لیکن اس کو ہیومن تو خیر آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی پاکستان میں یہ خاصے ویل آرگنائزڈ ہیں، باقاعدہ ان کے وارڈ ہوتے ہیں، مثلا ایک وارڈ کے خسرے دوسرے وارڈ کے خسرے، ان کا ایک گروہ جیسے ایک کونسلر ہوتا ہے، اور پھر ان کا ایک گروپ بڑا ہوتا ہے، بڑا گروپ بنتا ہے. ان کے باقاعدہ یہ بھی ویل آرگنائزڈ قسم کا ایک ہے حصہ. تو امید ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے متعلق اچھی آگاہی مل گئی ہوگی. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگلے ہفتے تک ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.